وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ احباب گرامی، اللہ احکم الحاکمین کا بسط شکر و احسان ہے کہ اس مالک نے ہمیں نماز فجر جو ہے باجماعت ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ نیکی کا عمل جو بھی انسان سے ہوتا ہے یہ مالک کی توفیق سے ہوتا ہے اور اس کے کرم سے ہوتا ہے، اور نیکی کے عمل کرنے کے بعد سب سے زیادہ جو اللہ کی بارگاہ میں التجا اور درخواست کرنی چاہیے وہ ہے کہ اللہ جو ہم سے ہو سکا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اس پر ہمیشگی نصیب فرما، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہیں انہیں دور کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ احباب گرامی، رمضان المبارک اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے انعام اور رحمت و غفران کا مہینہ ہے۔ عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں لوگ نہ اس کی اہمیت سے آگاہ ہیں اور نہ ہی اس کے جو بنیادی مقاصد ہیں وہ لوگوں کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں رمضان کو ایک اختیاری معاملہ سمجھ لیا گیا ہے کہ انسان جو ہے اگر اس کی مرضی ہے تو وہ روزہ رکھ لے، اگر من نہیں چاہتا، طبیعت اجازت نہیں دیتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو انداز ہے رمضان کے حوالے سے، یہ اللہ احکم الحاکمین کو بہت زیادہ ناراض کر دینے والا ہے۔ رمضان کے معاملے میں سب سے بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بحیثیت مسلمان کی شناختی علامت ہے۔ جن چیزوں سے انسان کی پہچان ہونی ہے کہ یہ مسلمان ہے، رمضان اور نماز ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ ان شناختی علامتوں سے ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے: شہادتین کی گواہی، اور اس کے بعد نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ اب ان ارکان میں آپ ذرا ترتیب دیکھیے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد 2 ارکان ایسے ہیں کہ جن کا تعلق استطاعت اور مالی حیثیت کے ساتھ ہے، اسے ہر مسلمان نہیں کر سکتا۔ زکوٰۃ ہے تو وہ صاحب نصاب پہ ہے، جس کے پاس نصاب نہیں ہے یا مال کی وسعت نہیں ہے وہ زکوٰۃ سے محروم رہتا ہے، ادائیگی سے گنہگار نہیں ہوتا۔ اور دوسرا بیت اللہ کا حج ہے۔ بیت اللہ کا حج جو ہے اس کا تعلق بھی مالی استطاعت کے ساتھ ہے، لیکن نماز اور روزہ
یہ دو فریضے ایسے ہیں جو ہر ایک مسلمان کے اوپر لازم ہیں. روزے کے حوالے سے چونکہ بات میں کر رہا ہوں، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کتب اللہ علیکم صیامہ، کہ اللہ احکم الحاکمین نے اس کے روزوں کو فرض کر دیا ہے. اس کے روزوں کو فرض کر دیا ہے. فرض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے فرض ہو جانے کے بعد اسے ترک کرنے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. کوئی اختیار نہیں ہے بندے کے پاس کہ وہ اپنی مرضی سے رکھے، اپنی منشا سے رکھے. یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور ایسا فریضہ ہے کہ جسے اللہ احکم الحاکمین نے جب سے جو ہے وہ نسل انسانی کا سلسلہ چلایا ہے، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تب سے لے کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، ہر ایک کی شریعت میں اللہ نے رمضان کے روزوں کو رکھا ہے. کسی شریعت میں اللہ احکم الحاکمین نے اس کی معافی نہیں دی. قرآن میں جہاں رمضان کے احکامات ہیں، اگر آپ اسے سمجھیے تو اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اگر رمضان کے روزے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے نہیں رکھ سکا تو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اس کی معافی نہیں ہے، دوسرے دنوں میں ان کی تعداد جو ہے وہ پوری کرنی ہے، انہیں چھوڑنا نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ یہ جانتے ہیں اللہ احکم الحاکمین نے بنات آدم پر ایک تکلیف لکھی ہے جس کی وجہ سے عبادات کے احکامات ہر منتھ کچھ دنوں ان سے ساقط ہو جاتے ہیں. اب نماز جیسی بنیادی عبادت جو حکم ساقط ہوا ہے، اللہ احکم الحاکمین نے اس کی قضا ان کے ذمے نہیں رکھی ہے، معاف کر دی ہے. لیکن رمضان کے حوالے سے یہ بات کہی ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ان کی جو ہے وہ قضا لازم ہے. اگر تکلیف کی وجہ سے روزے رہ گئے ہیں تو پھر جو ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ گنتی پوری کرنی ہے، اسے چھوڑنا نہیں ہے. یہ اس کی فرض کی حیثیت ہے. اور اس کا اجر کتنا ہے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک قبیلے کے دو افراد مسلمان ہوئے. ان میں سے ایک بہت محنتی تھا، بہت کوشش کرنے والا تھا، عبادات میں آگے بڑھ کے ہر کام میں جو ہے وہ آگے بڑھنے والا تھا. وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. اور اس کا ساتھی جو اس کے مقابلے میں اتنی زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھ کے جد و جہد کرنے والا نہیں تھا، وہ 1 سال بعد فوت ہوا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں مجھے خواب آئی کہ میں نے دیکھا کہ جنت میں اسے پہلے داخل کیا گیا ہے جو بعد میں فوت ہونے والا تھا، اور شہید کو جو ہے وہ بعد میں جنت کا داخلہ دیا گیا ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں مجھے اس خواب پر بڑا تعجب ہوا کہ انسان کے لیے سب سے بڑی قربانی تو یہی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے، اس سے بڑھ کے قربانی کون سی ہے؟ لیکن اس کا درجہ بعد میں اور داخلہ بعد میں اور بعد میں فوت آنے والے کا پہلے. میں نے ساتھیوں سے کہا، سب نے تعجب کا اظہار کیا. ہم نے یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم تعجب کر رہے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے جو بعد میں فوت ہوا ہے اس نے 1 سال میں کتنے سجدے کیے ہیں، اور اس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے رمضان کے روزے رکھے، اور ان روزے رکھنوں کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے درجے کا وہ اتنا زیادہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. یہ فاصلہ ہے، اتنا ہی ان کے درجے کے درمیان فاصلہ ہے. یہ رمضان المبارک کی اہمیت ہے، یہ رمضان المبارک کی
اہمیت ہے کہ اس میں کوئی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. ہمارے یہاں ہم بچوں سے نہیں رکھواتے ہیں, بچیوں سے نہیں رکھواتے ہیں, بڑے نہیں رکھتے ہیں. اپنی مرضی سے کسی نے کہا میں نے 4 رکھ لیے, میں نے 10 رکھ لیے, یہ انداز زیست چھوڑ دیجئے. اللہ احکم الحاکمین کو یہ ناراض کر دینے والی بات ہے. محمد الرسول اللہ نے فرمایا تھا وہ بندہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. بلکہ جبرائیل امین نے کہا تھا, اللہ کے حکم سے آیا, کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے رمضان میں اللہ سے مغفرت کا سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کیا ہے, عزیزو خود بھی, اپنے بچوں کو بھی, اپنی بچیوں کو بھی, اپنی خواتین کو بھی یہ سمجھائیے یہ اللہ کا فریضہ ہے. اگر ہم یہ نہیں رکھیں گے تو اللہ کے ہاں جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ نجات کا راستہ ناممکن ہو جائے گا. چاہے کوئی توحید والا ہے, چاہے کوئی عمل کرنے والا ہے, جس کے اندر اللہ کی بندگی کی خو نہیں ہے, اللہ کی ماننے کی خو نہیں ہے, وہ بندہ کیسا ہے؟ اور رمضان المبارک جو ہے اس کی فضیلت کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس کی فضیلت کا عالم جو ہے آپ اس سے اندازہ لگائیے اس کا کہ اس رمضان کی آمد ہوتے ہی اللہ احکم الحاکمین کے اپنے بندوں کو دینے کے پیمانے جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. عمومی ضابطہ یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو بندہ جو ہے وہ ایک نیکی کرتا ہے ان سے 10 گنا اجر دیا جاتا ہے. یہ عام ضابطہ ہے. لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے اللہ احکم الحاکمین کے پیمانے بدل جاتے ہیں, اوزان بدل جاتے ہیں. اللہ احکم الحاکمین سے جو ہے آغاز ہوتا ہے, ایک بندے کے ایک نیکی کا اجر جو ہے وہ اسے 70 گنا عنایت فرمایا جاتا ہے, اور 70 گنا سے 700 گنا تک اجر ملتا ہے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ جی عید کا سیزن آ رہا ہے, رمضان ہے, یہ سیزنلی مہینہ ہے, سارے سال کے گھاٹے جو ہے وہ ہم نے اس میں پورے کرنے ہیں. یہ دراصل انسان کی نیکیوں کے خساروں کو کم کرنے کا مہینہ ہے. اللہ احکم الحاکمین اس انداز میں عطا کرتی ہے, اور 70 گنا جو ہے یہ آغاز ہے, انتہا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا الی 700 ضعف, اللہ جو ہے وہ 700 گنا تک جو ہے وہ انسان کے اعمال کا اجر دیتا ہے. آپ ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے, آپ یہ جانتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو کتنا درجہ حاصل کرتی ہے؟ 27 درجے, 27 درجے. اب 27 کو 70 کے ساتھ ضرب دے دے, 27 کو 70 کے ساتھ ضرب دے دے تو یہ کہاں گیا اجر کا معاملہ؟ اور پھر یہ آغاز ہے, جو جتنے خلوص سے, جتنی محبت سے, جتنی توجہ سے کرتا چلا جائے گا اللہ کے ہاں جو ہے وہ اجر کے پیمانے جو ہے وہ بدلتے چلے جائیں گے, یہاں تک کہ اللہ جو ہے وہ اپنی جنت کو اتنا سستا کر دیتے ہیں, اتنا سستا کر دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتا. اگر تو نے جو ہے وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی افطاری میں ایک پانی کا گھونٹ پلایا ہے اسے, تو اللہ احکم الحاکمین اسی بات سے تجھ سے راضی ہو کے تجھے جنت عنایت فرما دیں گے. ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے, کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. اللہ تو شکوہ کر رہے ہیں, ہم تو کرم کے دریا لیے, ہم تو رحمتوں کے دریا لیے, ہم تو جنتوں کے دروازے کھول کے بیٹھے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے کرم کو حاصل کر کے اللہ کی جنت کا داخلہ حاصل کر لیں. لیکن تمہاری کیفیت یہ ہے کہ ہم راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ روے منزل ہی نہیں ہے, کوئی جنت کا شوق رکھنے والا نہیں ہے, کوئی جنت کی طرف جانے والا نہیں ہے. تم تو اللہ کی رحمتوں سے, اللہ کے فضل سے, اللہ کی عنایات سے لا تعلق ہو کے بیٹھے ہوئے ہو. جیسے جو ہے وہ زندگی کے ایام عمومی آتے ہیں گزر جاتے ہیں, وہی بے ڈنگی چال جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. اللہ کے بندو اس کی قدر کر لیجئے, اس کی قدر کر لیجئے, پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور آخری بات جو آج کے درس کی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان آیا کیوں ہے؟ کیا اللہ نے اس لیے جو ہے یہ کھانے کے اوقات تبدیل کیے, یہ کوٹا سسٹم لگا دیا, شاید اللہ کے خزانہ میں کوئی کمی ہو گئی ہے؟ آپ جانتے ہیں نا, یہ ہمارے ہاں کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا, راشن کارڈ تھے بھٹو کے زمانہ میں,
راشن کارڈ تھے، اس پر کوٹا لکھا ہوتا تھا کہ پر فیملی جو ہے وہ اتنا ملے گا، اس سے زیادہ ملے گا نہیں، کیونکہ قحط پڑ گیا ہے، چیز کم ہو گئی ہے۔ جیسے یہ گیس کے اوقات ہمارے یہاں جو ہے وہ گیس کی قلت ہو گئی ہے تو اوقات آ گئے ہیں اس کے۔ کیا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی واقعہ ہو جاتی ہے کہ اللہ جو ہے کوئی کوٹا سسٹم لگا دیتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے خزانوں کی کیفیت تو عزیزو یہ ہے کہ اگر مالک الملک ہر کسی کو ہر کسی کی خواہش کے مطابق عنایت کر دے، ہر کسی کو ہر کسی کی خواہش کے مطابق عطا کر دے، ضروریات کے مطابق نہیں، خواہش کے مطابق میں نے کہا ہے، تمام مخلوقات جو چاہتی ہیں، جو آرزو ہے اللہ اس کے مطابق سب کو عنایت کر دے، تو اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی ہے جتنی کمی جو ہے وہ ایک چڑیا کے جو ہے وہ سمندر میں وہ چونٹ سے پانی لے تو وہ جتنی کمی آتی ہے اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی آتی نہیں ہے۔ یہ پھر ہے کیا؟ خزانے تو بے انتہا ہیں، وہ تو کم ہونے کا نام ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بنیادی چیز اللہ یہ سکھاتے ہیں، نہ تیری زندگی تیری ہے، نہ تیری زندگی کے اوقات تیرے ہیں، یہ جو شیطان بندے کے اندر ڈال دیتا ہے اور یورپ اسے پھیلاتا ہے کہ انسان کی اپنی زندگی ہے، وہ کہتے ہیں مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے انسانی زندگی میں، من چاہے زندگی گزارنا، جب دل کرنا کھانا، جب دل کرنا پہننا، جب دل کرنا سونا، جب دل کرنا اٹھنا، جو چاہنا کھانا، جو چاہنا پہننا۔ اللہ کہتے ہیں ہم تجھے یہی سکھانا چاہتے ہیں، تیری کسی چیز پر تیرا اختیار نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، تیرا اختیار تو ہمارا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، تو مخلوق ہماری ہے، پیدا ہم نے کیا ہے، لہذا تیری زندگی میں حکم چلے گا تو ہمارا چلے گا۔ ذرا عمومی سال میں یہ عید کے بعد ہی لگا لے، کسی کی اہلیہ اسے اٹھائے رات 3 بجے کہ جناب میں نے آپ کے لیے بڑا پیارا سالن بنایا جو آپ کا پسندیدہ ہے کڑھائی، اور بندہ 11 بجے سویا ہے، گرمیوں کی راتیں ہیں، اور خاتون کہتی ہے میں نے بڑی چاؤ سے بنایا ہے، بندہ کیا کہے گا؟ شوق سے کھائے گا یا کہے گا تیرا دماغ ہل گیا ہے، اگے مسا مسا نیندر آئی ہے تو اٹھاؤن آ گئی ہے؟ لیکن یہ رمضان کے مہینے میں خاتون کہتی شہری کا وقت ہو گیا ہے تو بندہ جلدی جلدی اٹھتا ہے کہ وقت بہت کم ہے، اور ادھر سے اذان آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہاتھ رک جاتا ہے، یہ ہاتھ رک جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ آدھی رات کا اٹھنا اور ہاتھ کا رک جانا یہ کیا سکھا رہا ہے؟ یہ سکھا رہا ہے زندگی تیری ہے لیکن حکم اس کا چلنا ہے، زندگی تیری ہے امر اس کا چلنا ہے، سانسیں تو لے رہا ہے، تیری سانسوں پہ اختیار اس اللہ کا ہے۔ جس نے اپنی زندگی پر اختیار اپنے اللہ کا مان لیا وہی بندگی میں ہے۔ یہی بندگی کا طریقہ سکھانے کے لیے انسان کو یہ نظام الاوقات دیا گیا ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے اللہ چاہتے ہیں انسان کی زندگی فضول نہ ہو، جانوروں کی طرح کھاتا پیتا ہی نہ رہے، بلکہ ایک وقت کے مطابق جو ہے وہ کھائے۔ یہ سارا نظام اللہ نے مرتب کر دیا کہ تاکہ بندہ جو ہے وہ اس کا عادی ہو جائے، میں نے اپنے اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے۔ اور دوسری چیز، سارا دن ہوتا ہے بھوک ہے پیاس ہے تنہائی میں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، گھر میں سب کچھ موجود ہے، گھر والے بھی نہیں ہیں، فریج میں دودھ بھی پڑا ہے، فروٹ بھی پڑے ہیں، کھولتا ہے سب نظر آتا ہے، کھاتا کیوں نہیں؟ کھاتا کیوں نہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا یہ چیزیں حرام ہیں؟ حرام تو نہیں ہے، منع کیا ہے اللہ نے، کیوں نہیں کھا رہا؟ ایک ہی چیز اسے روکے ہوئے ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کسی کو خبر نہیں ہے، نہ گھر والے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میرے اللہ جو ہے وہ میری ایک ایک حرکت سے باخبر ہے۔ مالک الملک جو ہے اسے پتہ چل جائے گا اور اس کے علم میں ہے، اگر میں نے یہ کھایا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو تیرے اندر نگرانی کا احساس پیدا ہوا ہے نا،
یہ تیرے اندر یہ جو ایمان آیا ہے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ سارا اس لیے کروایا جا رہا ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم۔ کہا جہاں بھی ہو یہ جان لو کہ اللہ تمہارے ایک ایک حرکت سے باخبر ہے، اور جب تمہارے ذہن کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ میرے اس کام سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ بندہ اس کام کو کرتا ہے کہ رک جاتا ہے؟ جی فریج سے دودھ نکال کے پیتا ہے یا فریج بند کرتا ہے؟ فروٹ کھاتا ہے یا بند کرتا ہے؟ یہ جو ہے نگرانی کا احساس اور ہاتھ کا رک جانا، یہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتے ہیں، یہی اللہ کے ہاں مطلوب ہے۔ اور جب بندے کے اندر اللہ کی قسم یہ آ جائے پھر بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ ہمارے ابا جی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے، بات ختم کرتے ہیں۔ کہتے ایک آدمی تھا، اس کی عادت تھی، میں ذرا دیہاتی ماحول سے تعلق رکھتا ہوں تھوڑا سا، اس کی عادت تھی وہ اپنے جانوروں کے لیے چوری چارہ کاٹا کرتا تھا، چوری چارہ کاٹا کرتا تھا۔ کسی کے کھیت میں گیا، جا کے جو ہے وہ چارہ کاٹا اور اپنے جانوروں کے لیے لے آیا۔ ایک دن اپنے بیٹے کو ساتھ لے گیا کہ بیٹا جو ہے وہ نگرانی کرے تاکہ اگر کوئی آنے والا ہو تو مجھے اطلاع دے، کہیں پکڑا نہ جاؤ۔ تو بیٹے کو اس نے جو ہے وہ کھیت کی سائڈ پہ بٹھایا، ہمارے یہاں پنجابی میں اسے وٹ کہتے ہیں، آپ پگڈنڈی کہتے ہیں۔ وہ پگڈنڈی پہ بٹھا دیا اور خود جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ چارہ کاٹنے لگا۔ ابھی اس نے درانتی لگائی ہے تو بچہ کہتا ہے ابا جی دیکھ رہا ہے، ابا جی دیکھ رہا ہے۔ اس نے جلدی جلدی جو ہے وہ درانتی جو ہے اسے جو ہے وہ چھپایا اس میں چارے میں، اور ایسے بیٹھ گیا جیسے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے دوبارہ پکڑی، پھر وڈن لگا تے پتر نے پھر آکے ابا جی ویندہ جے، ابا جی دیکھ رہا ہے۔ اس نے پھر چھوڑ دی، پھر کچھ دیر کے بعد پھر دیکھنے لگا، پکڑ لا، پھر اس نے آواز دی، کہا ابا جی دیکھ رہا ہے۔ تو وہ جنجلا کے پیچھے آیا، کہتا میں دیکھا تو صحیح، کون ہے جو جان ہی نہیں چھوڑ رہا؟ اس نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، کوئی اسے نظر نہیں آیا۔ اس نے زور سے بچے کو ایک تھپڑ مگارا، کہا پتر تو میں نو تنگ لگا کرن، کون دیکھتا ہے؟ بیٹے نے آگے سے کہا ابا جی میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا، یہ چاروں والے کھیتوں والے نہیں دیکھ رہے، جس نے بویا ہے وہ نہیں دیکھ رہا، لیکن آسمان پہ جو سب کا مالک ہے وہ دیکھ رہا ہے، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں، وہ نگرانی کر رہا ہے۔ اس نے بچے کا ماتھا چوما، کہا بیٹے مجھے ساری عمر سمجھ نہیں آئی ہے کہ گناہ ایسی جگہ پہ جا کے کرنا چاہیے جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو، اور دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کی نگرانی نہ ہو اور اللہ کے علم میں نہ ہو۔ چھوڑ دیا، چھوڑ دیا۔ یہ پہلا فائدہ ہے، انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ، عبادت کی لذت آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر عبادت میں حسن پیدا کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر یہ پیدا کر لو چیز، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ تم دیکھ رہے ہو، اللہ سے مناجات کر رہے ہو، اللہ سے ہم کلام ہو، لیکن اگر یہ نہیں پیدا ہوتا فإنہ یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب تمہارے اندر یہ پیدا ہو جائے گا تو عبادت میں کیا ہو جائے گی؟ لذت۔ پتہ ہوئے بھی اسی کھلوتے ہیں تے سونا رب سانو ویندا پیا ہے، تے پھر قیام جنہ بھی لمبا ہوئے پھر اوکھا لگتا ہے۔ محبوب کی بارگاہ میں بندے کو کھڑا ہونا مشکل لگتا نہیں ہے۔ یہی جو ہے دو بنیادی جو ہے وہ نتیجے ہیں روزوں کے، اگر یہ پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ ہم مقربین میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر کیفیت یہ ہوگی، ہمارے دل میں خیال آئے گا، اللہ جو ہے وہ اسے پورا فرما دیں گے۔ ہماری زبان پہ الفاظ آئیں گے، مالک الملک جو ہے وہ اسے پورا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ رمضان کی اہمیت سمجھ کے، اس کی حقیقت سمجھ کے ان روزوں کو رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ جو ہے وہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اپنی جنت میں اکٹھا فرمائے، اور اللہ جو ہے وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بلائیاں اکٹھی فرما دے۔ آخر پہ دعا کی درخواست ہے، رمضان میں خصوصی دعا کیا کرے، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی۔ ایک دعا کی میری درخواست ہے، ہمارے وہاں ایک مسجد کی جگہ ہے
جس پر کسی نے قبضہ کر لیا اور قبضے کو مستحکم کرنے کے لیے وہاں ایک دو قبریں بنا دی. ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ مسجد کی وقف شدہ جگہ ہے اور یہ جو ہے اس نے قبضہ کر لیا ہے، عدالت میں کیس ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسجد کی جگہ کو بارگزار کرا دے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.